السلام علیکم۔ جب زندگی میں تکلیفوں کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ جو بے ترتیب دعائیں کری جاتی ہیں تو وہ بھی معجزے لے کر آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دعائیں تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری ہوتی ہیں، وہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں جن کو جڑنے کے لیے ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتے، جنہیں ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا۔ وہ دعائیں اللہ کی سب سے لاڈلی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے درد کے وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، اور کتنی تڑپ سے مانگی ہے کہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے قاصر ہو گئی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے کہ اب کیا کہوں، کیسے کہوں، تو سب ہی جانتا ہے، میری خاموشی سمجھ لے۔ یہی یعنی کہ آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے اور وہ جان لے گا، اور پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ لو پھر جان گیا میں، سن لیا میں نے، اور اب تیار ہو جاؤ کہ میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں۔ اور پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں، اور کیسے دل کی بکھری ہوئی دنیا سمٹ جاتی ہے۔ ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کے سارے کام ہی بڑے پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں۔ تو پھر مانگتے رہیے، الفاظ نہ ملے تو رو دیں، کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے۔ وہ تو چیٹیوں کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ ہمیں تو پھر اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر آپ کے مطابق کر دیتی ہیں، یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہیں، لیکن رد کبھی نہیں ہوتی۔ اس لیے دعاؤں پر یقین رکھو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ معجزے کرنے والی ذات ہیں، اور بے شک تمہاری آرزو، تمہاری جو خواہشیں وہ ایک دن ضرور پوری ہوں گی۔ بس دعاؤں کو مانگتے رہو۔